حدیث نمبر 15 ترجمہ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربی انصاری کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے اپنا ذکر عضو تناسل چھوئے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، سلمان، ابو ہریرہ اور سیل بن حنیف سے بھی احادیث آئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ان لوگوں نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کو مکروہ جانا ہے۔ وضاحت: اس سے معلوم ہوا کہ ناپسندیدہ کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے تاکہ دائیں ہاتھ کا احترام و وقار قائم رہے۔ حدیث نمبر 16 ترجمہ حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ سلمان فارسی سے بطور طنز یہ بات کہی گئی کہ تمہارے نبی نے تمہیں ساری چیزیں سکھائی ہیں حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنا بھی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے بطور فخر کہا، ہاں ایسا ہی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے اور 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں حضرت عائشہ، خزیمہ بن ثابت، جابر اور خلاد بن الصاب سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حضرت سلمان کی حدیث اس باب میں حسن صحیح ہے۔ صحابہ و تابعین میں سے اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ پتھر سے استنجا کر لینا کافی ہے جب وہ پاخانہ اور پیشاب کے اثر کو زائل و پاک کر دے، اگرچہ پانی سے استنجا نہ کیا گیا ہو۔ یہی قول ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی ہے۔